الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اے امیر شام تیری جاہ و منزلت بنانے والے کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت بنانے والے کی قسم، تیری عظمت کا ڈنکا بجا کے ہی چھوڑیں گے۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے ہی چھوڑیں گے۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس، جو کہ اہل حدیث یوتھ فورس گجراوالا سٹی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ منتظمین کانفرنس، احباب جماعت، تمام شرکاء کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور رب کائنات کے دربار میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ اس عظیم خدمت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میرے ذمے جو عنوان ذیشان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ میں سیرت امیر معاویہ کے حوالہ سے، مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ یہ یاد رکھیں کہ تاریخ اسلام کے اندر جتنی بھی نامور اور اعلیٰ شخصیات آئی ہیں، ان میں کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ آج تلک پوری امت مسلمہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکی۔ ان عظیم شخصیات میں سے تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے امت پہ اس قدر احسانات ہیں کہ پوری امت مل کر بھی آج تلک ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکی، اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک ان کے احسانات جو امت کے اوپر ہیں ان کا وہ بدلہ چکا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زبان سے کلمات تحسین نکلے، حضرت علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین ان کی زبان سے بھی
جن کی تعریف اور تحسین کے اندر کلمات نکلے، سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مدح کرتے نظر آتے ہیں، سینکڑوں صحابہ کی زبان سے جن کے بارے میں تعریف تحسین کے کلمات نکلے، اس ہستی کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آج مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا؟ وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، وہ امیر معاویہ جو کاتبین وحی میں سے ایک ہیں۔ 33 اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی مقرر کیے، ان کاتبین وحی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ بعض نے کاتبین کی لسٹ کے اندر 6 نمبر پہ امیر معاویہ کا نام لکھا، بعض نے 7ویں نمبر پہ لکھا، بعض نے 13ویں نمبر پہ لکھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں جنہیں کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور قرآن ان کی مدح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن ہے نا بڑی عظمت والا ہے، یہ پاکیزہ صحیفوں کے اندر ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فی صحف مکرمہ، وہ صحیفے بھی بڑے مقدس ہیں، وہ اوراق بھی بڑے مقدس ہیں جن کے اوپر قرآن کو لکھا جاتا ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ کاغذ کے وہ ٹکڑے، کاغذ کے وہ حصے، انہیں آپ اپنی الماری میں رکھتے ہیں، اپنے طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ کچھ کاغذ کے اوراق وہ بھی ہیں جو تیری گلیوں کے اندر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج تیری الماریوں کی زینت میں جو کاغذ کے اوراق نظر آتے ہیں ان کے اوپر رب کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، یہ صحیفے بھی بڑی عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرہ، بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے طہارت والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ یہ صحیفے عظمت والے، شان والے، مقام والے، وہ اوراق بڑے پکیزہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صرف وہ اوراق ہی مقدس نہیں ہے، وہ صحیفے ہی مقدس نہیں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَہ، وہ ہاتھ جن ہاتھوں نے ان قرآن کے اوراق کو لکھا ہے، ان الفاظ کو لکھا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَہ، وہ ہاتھ بھی بڑے مقدس ہیں، وہ ہاتھ بھی بڑے بزرگ ہیں، وہ ہاتھ بھی بڑے پاک باز ہیں۔ اللہ ان کی پاک بازی کی گواہی دے رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں ہاتھ تو بڑے پکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ہاتھ بڑے اعلیٰ ہیں جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جن کو کہا قرآن لکھو وہ قرآن لکھتے گئے، وہ ہاتھ تو عزت والے بن گئے، لیکن ان کے دل اندر سے رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے۔ آج کا کالا کرتوت والا کہہ سکتا ہے نہیں ان کا عمل اچھا نہیں تھا، ان کے دل اچھے نہیں تھے، ان کے دلوں میں طہارت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا 14ویں صدی کے اندر گجرانوالہ کے اندر کوئی پلیت انسان یہ نہ کہہ دے کہیں میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، کاتبین وحی کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا کونین کے تاجور کے سینہ اطہر و مطہر کے اوپر، کیا پیارے حبیب انہیں بتا دیجئے بِأَيْدِي سَفَرَہ، وہ ہاتھ بھی بڑی عزت والے ہیں، کرام بررہ، وہ لوگ بھی بڑے مقدس ہیں، وہ لوگ بھی بڑی عزت والے ہیں، پاک باز ہیں۔ بررہ اس کو کہتے ہیں جس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، جن کے ہاتھ بھی پاک ہیں، جن کے وجود بھی پاک ہیں، جن کے دل بھی پاک ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے کاتبین وحی۔ ان کاتبین وحی میں سے ایک جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی عظمت کیا ہے؟ جن کی عظمت میں رب کا قرآن بول رہا ہے، ان کی عظمت کا کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں جی یہ کاتبین وحی نہیں تھے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی وحی کو نہیں لکھتے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا لکھتے تھے؟ کہتا ہے یہ خط لکھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے نا، معاویہ ان خطوط کو لکھنے والے منشی تھے۔ میں نے کہ مان لیا کہ حضرت امیر معاویہ نے قرآن کی کتابت نہیں کی ہوگی، خطوط ہی لکھے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں، تیری اس بات کو بھی تسلیم کر لیں، پھر ماننا پڑے گا کہ معاویہ وہ انسان ہے کہ رسول اللہ نے اپنا منشی جب رکھا، اپنے خط لکھنے والا رکھا تو اس کو رکھا جو ابو سفیان کا بیٹا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔
تھا. اور یاد رکھو تو اپنی دکان پہ, اپنی فیکٹری میں, اپنے کارخانے میں اس بندے کو اپنا منشی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا کلرک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے اوپر تجھے اعتماد نہ ہو. جس پر اعتماد ہوتا ہے اپنے ہاتھوں اس کو کلرک رکھتا ہے, اس کو منشی رکھتا ہے, وہ تیری تحریریں لکھتا ہے, تیرے حساب و کتاب رکھتا ہے. اور ذرا سوچو تو صحیح, اگر رسول اللہ کے نزدیک امیر معاویہ قابل اعتماد نہیں تھے تو رسول اللہ نے اپنے خطوط لکھنے والا, اپنا کلرک, اپنا منشی جناب امیر معاویہ کو کیوں رکھا تھا؟ تیری بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک قابل اعتماد تھا سفیان کا بیٹا, ابو سفیان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کی عظمت کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, 20 حدیث مبارکہ ہے. چند حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. میرے پیارے آقا کونین کے تاجور سید الاولین والآخرین رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگو سن لو, اللہم اجعلہ, یہ ہاتھ اٹھتے ہیں رسول کائنات کے, رب کائنات کے آگے, اللہ کے لیے, اللہ کے آگے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا و مہدیا, اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا دے, مہدی بھی بنا دے, ہادی بھی بنا دے, مہدی بھی بنا دے, ہدایت یافتہ بھی بنا دے. لوگ اس کو دیکھیں ہدایت حاصل کریں, اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. لوگ اس کو دیکھتے جائیں ہدایت حاصل کریں. لوگ مہدی کی تلاش میں ہیں. میں کہتے ہیں اگر مہدی دیکھنا چاہتے ہو, ایک مہدی ایسا بھی ہے جس کے لیے رسول کائنات دعائیں کر رہے ہیں, وہ حضرت امیر معاویہ ہے. اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا و مہدیا, اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے, مہدی بھی بنا دے. اور ایک اور حدیث مبارکہ اس میں مزید اضافہ ہے. کائنات کے امام نے فرمایا اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا و مہدیا و اہدی بھی, اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنانا, ہدایت یافتہ بھی بنانا, مہدی, اللہ اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت کریں, حاصل کریں, ایسا بنا دے. و اہدی بھی, اور اللہ ایسا بنا کہ لوگ اس کو دیکھتے جائیں, اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے جائیں. ایسا عظیم انسان جس کے لیے نبی رحمت کی اتنی دعائیں ہیں. اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا و مہدیا و اہدی بھی, اللہ ہادی بھی بنا, مہدی بھی بنا, و اہدی بھی بنا. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آتا ہے. یہ اپنے علاقے کا سردار ہے, رئیس ہے, رئیس کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا ہے. حضرموت علاقے سے یہ آیا ہے, بہت بڑا سردار ہے. نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتا ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہے. گفت و شنید کرنے کے بعد جتنی دیر اس نے بیٹھنا تھا بیٹھا, اور جلتے ہوئے کہنے لگا, اے پیارے آقا آپ کسی اپنے غلام کو میرے ساتھ بھیج دیں, وہاں پہ فلاں جگہ کے اوپر ہم نے صحرا کے اندر پڑاؤ کیا ہوا ہے, وہاں پہ ہمارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, میرے ساتھ کسی اپنے غلام کو بھیجیں, وہاں سے میں کچھ تحائف آپ کو دینا چاہتا ہوں, کچھ تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنا کوئی غلام ہمارے ساتھ بھیج دیں. رسول کائنات نے ادھر ادھر دیکھا کہ غلاموں میں سے کوئی نظر آئے, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, بلال نظر نہیں آ رہے, انس نظر نہیں آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طرف معاویہ بن ابی سفیان بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ اٹھو, اس سردار کے ساتھ جاؤ, جو یہ تحفہ دے وہ لے کر واپس آ جانا. ذرا غور سے سنیے گا, نبی رحمت کائنات کے امام حضرت معاویہ کو اس سردار کے بیٹے سردار کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جو یہ تحفہ پیش کرے اسے لے کے آ جانا. معاویہ اٹھتے ہیں. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سوچا رسول کائنات نے مجھے حکم دیا اس کے ساتھ جاؤ, اس کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے جوتے مسجد کے دوسری جانب پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جوتے اٹھانے کے لیے اس طرف کو جاؤں گا, کہیں رسول اللہ کے فرمان کی حکم عدولی نہ ہو جائے. اس کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ سردار اس طرف جا رہا ہے, جوتے اس طرف ہیں. حضرت امیر معاویہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, مسجد سے باہر نکلے ہیں, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, یہ سردار اپنی سواری کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں. یہ چلتے چلتے
مدینہ سے باہر نکل جاتا ہے، عرب کا صحرا ہے، آپ تو جانتے ہیں، تپتے ہوئی ریت ہے، پتھر پتھریلے ہیں، تپتے ہوئے صحرا ہے، یہ سردار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ اس سردار سے کہتے ہیں سردار اپنے ساتھ مجھے بھی سوار کر لیں، میرے پاؤں جل رہے ہیں، گرمی شدت کی ہے اور اس شدید موسم کے اندر میرے پاؤں جل رہے ہیں، اپنی سواری پہ اپنے ساتھ مجھے بھی سوار کر لیں۔ یہ آگے سے کیونکہ سردار تھا اور سردار کا بیٹا تھا، اپنے علاقے کا رئیس تھا، یہ اسی غرور اور گھمنڈ میں کہتا ہے آرام سے چلو، تمہارے لائق یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو۔ کہاں سردار اور کہاں پہ غلام؟ ایک غلام اور سردار کے فرق کو تم نہیں سمجھتے، حالانکہ اسے پتا نہیں تھا یہ بھی مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہے، یہ بھی رئیس ابن رئیس ہے، لیکن اس نے کہا رسول اللہ کی غلامی اس سرداری کے پر قربان ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک کہتا ہے لیکن میرے پاؤں جل رہے ہیں، اگر اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا اپنا جوتا مجھے دے دے تاکہ میں جوتا پہن لوں۔ اس نے کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سردار کی سواری کے سائے میں چلتا رہے، اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اس پڑاؤ میں پہنچے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے۔ اس نے جو تحفے تحائف دینے تھے حضرت امیر معاویہ کو دیے کہ رسول کائنات کو پیش کر دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ وہ تحائف لے کر رسول کائنات کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ادھر سے وحی الہی آ جاتی ہے، رب کائنات سارا قصہ بتا دیتے ہیں۔ آج معاویہ نے یہ کیا ہے، رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاویہ تم نے واپس پلٹ آنا تھا، ہمیں ان کے تحائف کی کیا ضرورت تھی؟ جو قدر کرنا نہیں جانتے ان کے تحائف کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ واپس پلٹ آتے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اللہ کے پیارے نبی یہ تو عرب کا تپتا ہوا صحرا تھا، مجھے حکم آپ کا تھا اس سردار کے ساتھ جائیں، امیر معاویہ کا جسم جل جاتا، میں وہ اپنا جسم جلانا پسند کر لیتا، آپ کے حکم کی مخالفت کبھی نہ کرتا، میں ساتھ جاتا۔ اور پھر رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے دربار سے جو امیر معاویہ کو اعزاز مل رہا ہے نا آج، وہ اعزاز بھی بہت بڑا تھا۔ جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، رسول کائنات نے فرمایا احلم من امتی معاویہ ابن ابی سفیان، میری امت میں اگر کسی نے بردبار دیکھنا ہو، تحمل والا دیکھنا ہو، سب سے حلیم اگر کسی نے دیکھنا ہو وہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو دیکھ لے۔ احلم من امتی معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم ہے، سب سے زیادہ بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ یہ اعزاز رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پاکیزہ طیب زبان سے ارشاد فرما دیا۔ بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی، یہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے 35 یا 36 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ 35 یا 36 سال کے بعد یہی حضر موت کا شہزادہ دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ دیکھ کر حیران ہے جو کل رسول اللہ کا غلام تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، جس کو میں نے اپنی سواری پہ سوار نہیں کیا تھا، جسے پہننے کے لیے میں نے جوتا نہیں دیا تھا، آج یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، آج یہ مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھا، حضرت موت سے آنے والے اس شہزادے کو دیکھا، 35 سال 36 سال کا پہلا نقشہ وہ حضرت امیر معاویہ کی نظروں کے اندر گھوم جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہی شہزادہ ہے، یہ شہزادہ بھی دیکھ رہا ہے، پہچانی شکل نظر آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا انہیں خصوصی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، ان کے اوپر انعامات و اکرامات کی نوازشات کی انتہا کر دی جائے، انہیں انعامات دیے جائیں، تحائف دیے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ وہی شہزادہ تھا جس نے مجھے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے، جس نے اپنے ساتھ سواری نہیں کی تھی، انہیں لٹا دو، انہیں جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دو۔ نہیں نہیں، میرے رسول کا دیا ہوا اعزاز ہے، احلم من امتی معاویہ ابن ابی سفیان، میری امت کا حلیم بردبار تحمل والا معاویہ ہے۔ آج حکومت ہے، آج سلطنت ہے، وہی شہزادہ سامنے کھڑا ہے، لیکن انعامات دے رہے ہیں، اکرامات سے نواز رہے ہیں، تحائف پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کائنات نے جو اپنی زبان اطہر و مطہر سے پاکیزہ ارشاد فرما دیا تھا معاویہ حلیم ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہی معاویہ حلیم ہے۔
یہ اعزاز ملا ہے رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مطہر سے۔ یہ حضرت امیر معاویہ جب مسلمان ہوئے ہیں نا، اسلام لانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی قربتیں حاصل کی ہیں، نبی علیہ السلام کی رفاقتیں حاصل کی ہیں، نبی علیہ السلام کا ساتھ حاصل کیا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کو اتنی رفاقتیں ملی ہیں، اتنی قربتیں ملی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ جب فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو یہ اعزاز دیا ہے، اپنی سواری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار کیا ہے۔ یہ تو حضرت موت کا شہزادہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے ساتھ سوار نے کیا تھا۔ میں امام کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں سید المرسلین کی بات کر رہا ہوں، میں خاتم النبیین کی بات کر رہا ہوں، میں سید الاولین والآخرین کی بات کر رہا ہوں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ کی بات کر رہا ہوں۔ امام کائنات نے جنہیں اپنی سواری کے اوپر اپنے ساتھ سوار کیا ہے، ان خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت امیر معاویہ تھے۔ واہ امیر معاویہ، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ قربان جاؤں۔ آج کا بدبخت تیرے بارے میں زبان چلاتا ہے، اس کی زبان تیرے بارے میں چلتی ہے، اس کا قلم تیرے خلاف چلتا ہے۔ جب تک اہل حدیث کے فرزند زندہ ہیں، انشاءاللہ ہر نبی کے صحابی کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ رسول اللہ کے صحابہ پہ آنچ آنے دیں گے؟ نبی کے ہر صحابی کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں رسول اللہ نے اعزاز کیا دیا ہے، نبی رحمت کائنات کے امام نے اپنی سواری کے اوپر سوار کیا ہے۔ یہ اعزاز ہی کافی تھا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ سوار ہیں، نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت بھی دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام محبت سے کہتے ہیں، پیار سے پوچھتے ہیں، اے معاویہ مجھے بتاؤ تمہارے جسم کا کون کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ آئیے دیکھیے، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رسول رحمت کونین کے تاجور نے اللہ سے دعا کی، اللہم لاہ علمن وعلمن، اے اللہ معاویہ کے سینے کو، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور علم سے بھی بھر دے۔ یہ محبت کی بات ہے، محبت سے انسان پوچھتا ہے۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کافی تھا، اتنا بھی اعزاز کافی تھا، لیکن رسول اللہ محبت سے پوچھتے ہیں، معاویہ بتاؤ تو صحیح تمہارے جسم کا کون سا حصہ؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا رفض کو اس بات کا علم ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ جس کا سینہ رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، جس کا پیٹ رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، جس کے جسم کے اعضاء رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مل گئے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا کر سکتی؟ معاویہ کو اتنا عظمت اور شان ملی ہے کہ ان کا پیٹ بھی، ان کا سینہ بھی رسول اللہ سے ملا ہوا۔ رسول اللہ دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم لاہ علمن وحلمن، اللہ معاویہ کے اس پیٹ کو بھی، معاویہ کے اس سینے کو بھی علم سے بھر دے اور علم سے بھر دے۔ علم بھی بڑا تھا، حلم بھی بڑا تھا، بردباری بھی بڑی تھی، تحمل بھی بڑا تھا۔ بڑے واقعات ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، حضرت امیر معاویہ نے انہیں 500 دینار یا 5000 درہم دیے کہ یہ تمہارا وظیفہ ہے۔ یہ اپنے باپ کے پاس لے کر گیا جو صحابی رسول تھا، اس نے کہا بس اتنے دیے ہیں، اتنا کم دیا ہے، جاؤ یہ لے جاؤ، اور معاویہ کے منہ پہ دے مارنا، کہنا میرا باپ کہتا ہے مجھے تیرے اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، معاویہ تیرے حلم پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ یہ صحابی رسول کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے پاس آتا ہے، معاویہ سے کہتا ہے، اس نے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی، ظاہر کر کے کہتا ہے، امیر المومنین میرے باپ نے مجھے یہ کہا اپنا وظیفہ بھی واپس کر لو۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسے ہاتھ رکھا، کہتے ہیں تیرے باپ نے جو تجھے کہا ہے نا، اپنے باپ کی بات کو پورا کر لے، میرے منہ پہ وہ درہم مار دے، اور یہ یاد رکھنا باپ کی بات کو بھی پورا کرنا اور اپنے چچا کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ہے علم، یہ ہے بردباری، یہ ہے تحمل۔ امیر معاویہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اختیار ہے، پھر اس قدر ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان پہ
پہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اپنے باپ کی قسم کو بھی پورا کر دے اور اپنے چچا کا بھی خیال رکھنا، اور پھر وظیفہ بڑھا کر اسے دے دیا کہ جاؤ اتنا وظیفہ لے جاؤ، یہ علم بھی ہے حلم بھی ہے، جس کی دعائیں رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہیں۔ یہی امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ کتاب کون ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا علم عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ حساب کا علم بھی عطا فرما۔ ومکن فی البلاد، اللہ معاویہ کو ملکوں کے اوپر حکومت عطا فرما۔ کس نے دعا کی ہے؟ امام کائنات نے۔ ومکن فی البلاد، اللہ ملکوں کے اوپر معاویہ کو حکومت عطا فرما، ملکوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ نے معاویہ کو ملکوں کے اوپر حکومت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ انہیں حساب کا علم عطا فرما، اللہ میرے معاویہ کو عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے محفوظ فرما، واقعی العذاب، عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں کس نے کی ہیں؟ امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون معاویہ ہیں؟ آج جلنے والا جلتا رہتا ہے، آج حسد کرنے والا حسد کرتا رہتا ہے، لیکن معاویہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، معاویہ کی شان پہ قربان جاؤں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہے۔ جس طرح میرے شیر دل قائل محترم حافظ مقصود صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کے جو قرآن تھے ان سے مقصود ملتا ہے، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے حدیثوں کے وہ مقصود ہیں، مطلوب ہیں، اللہ نے وہ صفات انہیں عطا کی ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیشی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندروں کے اوپر جہاد کرے گا، لشکر تیار کرے گا، جہاد کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فقد اوجبوا، ان کے اوپر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ میری امت کا وہ لشکر جو سمندروں کے اوپر جہاد کرے گا، سیدہ ام حرام فرماتی ہیں رسول کائنات ہمارے گھر میں تشریف فرما، قیلولہ فرما رہے، دوپہر کے وقت سوئے ہوئے آپ بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی آج آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، آپ کی خوشی بتا رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے، کس وجہ سے مسکرا رہے، خوشی کس کے لیے ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا اے ام حرام، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندروں کے اوپر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا خواب ہے، اللہ کے پیارے نبی کا خواب، نبیوں کی خواب وہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے خواب دیکھا، اس خواب کی وجہ سے ارشاد فرمایا اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ لشکر، وہ گروہ جو سب سے پہلے سمندروں کے اندر جہاد کرے گا، اللہ نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا پہلا لشکر سمندروں کے اندر جس نے ڈالا تھا، جس کی قیادت کی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کو تیار کیا، بحری جہاز اور کشتیاں تیار کی، سمندروں کے اندر انہیں ڈالا، جہاد کیا۔ اللہ کے پیارے حدیث، نبی کی پیاری حدیث کا مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور حدیث بھی آپ بہت سنتے رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اول جیش یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، پہلا وہ لشکر جو کیسر مدینہ جو ہے، روم کا شہر قسطنطنیہ جو ہے، اس کے اوپر حملہ کرے گا، مغفور لہم، اللہ نے اس لشکر کو بھی معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ اس لشکر کو تیار کرنے والے، قسطنطنیہ بھیجنے والے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سینے فخر سے چوڑے ہو جائیں اور آپ کہہ سکیں واقعتاً آج تلک امت امیر معاویہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکی. وہ احسان کیا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی قوت اور طاقت پاپائے روم کے پاس تھی، جس کے پاس 500 بحری بیڑے تھے، 500 بحری بیڑے. اور قربان جاؤں امیر معاویہ کی سیاست پہ، قربان جاؤں امیر معاویہ کی فقاہت پہ، قربان جاؤں امیر معاویہ کے تدبر پہ، قربان جاؤں امیر معاویہ کے تفکر پہ، قربان جاؤں امیر معاویہ کی حکومت و سلطنت پہ، قربان جاؤں امیر معاویہ کی خلافت و امارت پہ. حضرت امیر معاویہ نے اس دور میں افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 1600 بحری بیڑے تیار کیے تھے. اور جب انہیں بحیرہ اوقیانوس میں بحیرہ قبرص کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اس وقت دنیا حیران رہ گئی تھی کہ پاپائے روم جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت اور طاقت رکھتا تھا، 500 بحری بیڑے تھے. حضرت امیر معاویہ نے اسلامی حکومت کو 1600 بحری بیڑے عطا فرما دیے. یہ بہت بڑا احسان تھا. اور میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ حفاظ کرام کو جمع کیا، قرۂ اعظام کو جمع کیا، قرآن کے قاریوں کو اکٹھا کیا، جس طرح آج آپ کی اس مسجد کے اندر علماء کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آپ کو قرآن و حدیث سنایا جائے، اللہ کے قرآن کی باتیں بتائی جائیں، نبی کے صحابہ کی منقبت بیان کی جائے، نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت کے اندر قرۂ کرام کو جمع کیا، حفاظ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہیں کہا تمہاری ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے، ان کے اخراجات کی ضروریات ہیں، امیر معاویہ جانے، گھر والے جانے، تمہارے بچوں کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، تمہارے گھر کے اہل خانہ کے اخراجات ہم برداشت کریں گے. یہ بحری بیڑے کشتیاں تیار ہیں، کچھ لوگ مشرق کی طرف نکل جائیں، کچھ مغرب کی طرف نکل جائیں، کچھ شمال کی طرف نکل جائیں، کچھ جنوب کی طرف نکل جائیں. امیر معاویہ انہیں پیغام دے کر بھیج رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. ذمہ داری کیا لگائی؟ جو امام کائنات نے رحمت للعالمین نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لگائی تھی، جو یہاں پہ موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام لے جائیں اور ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیاں دوڑا دی، ان کشتیوں کے اندر حفاظ کو بٹھا دیا، علماء کو بٹھا دیا، اور یہ پیغام دے دیا کہ جہاں پہ کوئی جزیرہ نظر آتا ہے، انسانیت کی جہاں پہ بقا نظر آتی ہے، جہاں پہ کوئی کچا پکا گھر نظر آتا ہے، وہاں پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے محمد کا دین وہاں تک پہنچا دیا. سمندروں کے اندر بھی انقلاب آیا، قبرص کے جزیروں کے اندر انقلاب آیا، سندھ تک اسلام پھیلا، افغانستان کو چھوتا ہوا، نورستان تک، اس سے بھی آگے تک اسلام کی سرحدیں پھیلی. یہ احسان ہے امت کے اوپر امیر معاویہ کا. انہوں نے رب کا قرآن، آمینہ کے لال کا پیغام جگہ جگہ پہنچا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے خدام ہیں. یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہے، معاویہ کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن ہمیں ایک بات تکلیف دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا تکلیف دیتی ہے تمہیں؟ کون سی بات تمہیں اذا دیتی ہے؟ کہتے ہیں تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ معاویہ علی سے لڑے ہیں، علی سے ان کی جنگ ہوئی ہے، ہمیں اس لیے اختلاف ہے، معاویہ پہ اعتراض ہے، معاویہ نے جنگ جمل کی ہے، جنگ صفین کی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ہم اس لیے معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، تمہاری زبانیں گنگی ہو جائیں، تم کیوں معاویہ کو گالی دیتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بشارتیں دی ہیں. کون سی بشارتیں دی ہیں؟ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی علماء سے. میرے پیارے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسن کے فضائل مناقب رسول کائنات بیان فرما رہے ہیں. آپ نے ایسے اشارہ کر کے کہا ان ابنی ھذا سید. لوگوں سن لو، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، ان ابنی
ابنی، بے شک یہ میرا، ہاذا یہ بیٹا، سیدن سردار ہوگا، یصلح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ پر صلح کروا دے گا، فئتین مسلمین عظیمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ یہ پیش گوئی کس نے کی تھی؟ رسول کائنات نے، رحمت عالم نے۔ میرا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اہل حدیث کی یہ دعوت ہے، اہل حدیث کا یہ پیغام ہے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے دعوے کرنے والے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، کائنات میں پیش گوئیاں کرنے والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، کائنات کے امام کے پیارے لبوں سے نکلنے والی بات جھوٹی ہو سکتی؟ میرے پیارے آقا نے یہ پیش گوئی کی ہے، میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا یہی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے سن 40 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کو اپنے باپ کے منبر کوفہ کی جامعہ مسجد میں لا کر بٹھایا، اور جامعہ مسجد میں بٹھانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اپنے بھائی حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اہل سنہ کی کتابہ کے اندر بھی، اور میرے شہید قائد علامہ احسان الہی ظہیر کہا کرتے تھے، تمہاری 5 کتابیں جن میں شیخ رشید کی الارشاد، شیخ مفید کی الارشاد، فرمایا اس کے اندر بھی بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو منبر پر بٹھا کر حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت حسین کی طرف مخاطب ہو کر کہا، قم یا حسین فبایع، اے حسین کھڑے ہو جاؤ، ان کی بیعت کرو، انہو امامی، یہ میرے امام ہیں۔ حسن کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، حسین کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، ہماری تو عقیدتوں کے محور و مرکز ہیں حسن و حسین، ہمارے تو جنت میں سردار ہوں گے حسین، یہ حسن و حسین ہے، ہماری عزت و احترام، ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا محور و مرکز ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن تم کہتے ہو ہمارے امام ہیں، ہم کہتے ہیں جس کو تم امام کہتے ہو نا، وہ حضرت معاویہ کو اپنا امام کہتے ہیں، معاویہ کو اپنا امام کہہ رہے ہیں، قم یا حسین فبایع انہو امامی، یہ میرے امام ہے۔ امام حضرت حسین نے کھڑے ہو کر بیعت کی۔ میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں، تو اس معاویہ کی بات کرتا ہے، حضرت جن کا حضرت علی سے جھگڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جھگڑا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑوں کو، اختلافات کو بیس بنا کر مسالک بنا دینا، مذاہب بنا دینا، امت کو تقسیم کر دینا، یہ بات درست اور جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہوتی اس سے پہلے بھی فرقے بن جاتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سکے بھائی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی رسول بھی، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے 40 دنوں کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں، قوم کو دیکھتے ہیں بچڑے کی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو کہتے ہیں تم نے قوم کو روکا نہیں ہے، ان کی داڑھی پکڑی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی، لوگ کہتے ہیں لڑے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہاں پہ دیکھ، فتویٰ یہاں پہ لگا، دو لڑنے والے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی کو پکڑا، بالوں کو کھینچا، کہا کہ تو نے روکا کیوں نہیں؟ ہارون کہتے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، میں نے روکا ہے، میں نے انہیں سمجھایا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ ہم کہتے جھگڑا ہونا بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کو برقرار رکھنا بڑی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور علی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، یہ تاریخ کہتی ہے جھگڑا ہوا ہے، لیکن آگے آ کر دیکھ حضرت حسن نے بیعت کر کے اس جھگڑے کو ختم کر دیا، امت کو بتا دیا جو جھگڑا ہوا تھا ہم اولاد نے ختم کر دیا۔ تم آج 14ویں صدی میں اس جھگڑے کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ تم اس جھگڑے کی بیس کے اوپر مذاہب کیوں بنا رہے ہو؟ امت کو تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ امت کو کیوں لڑا رہے ہو؟ جب اختلاف حضرت حسن نے ختم کر دیا، تم اس اختلاف کو ہوا
کیوں دیتے ہو؟ یہ ہیں حضرت حسن جن کی ہاتھ پر حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کی صلح ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے پیارے آقا نے ان دونوں جماعتوں کو کن کی جماعت قرار دیا ہے؟ بولیں جناب، کن کی جماعت قرار دیا ہے؟ مسلمین کی جماعت قرار دیا ہے۔ علی کی جماعت بھی مسلمانوں کی، معاویہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی۔ اگر تمہیں اختلاف ہو تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی جب لڑائی ہوئی ہے کچھ ہمارے لوگ قتل ہو گئے ہیں، کچھ معاویہ کے لوگ قتل ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم ان کو دفن کریں؟ حضرت علی نے کہا ہاں ہاں، ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن دیا جائے گا، انہیں دفن کیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اگر مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کیوں کیا؟ مسلمانوں کے دفن قبرستان میں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، روم کا بادشاہ ہے، کیسر ہے، اسے پتا چلا نا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس نے مسلمانوں کے کئی علاقوں کے اوپر قبضے کر لیے۔ حضرت امیر معاویہ کو خط بھی اس نے لکھا کہ آپ کے ساتھ میں مل جاتا ہوں، علی کے خلاف لڑتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے خط لکھا، میرے علی سے کچھ اور نوعیت کا ہے، اگر تو نے انگلی اٹھائی، تو نے ہاتھ اٹھایا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تیری انگلی کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ جال بدایا تاریخ ابن کثیر اٹھا، تاریخ اسلام اٹھا، تجھے پتا چلے گا معاویہ نے کہا میں اپنے بھائی علی سے صلح کروں گا اور پھر تیری کندھوں کے اوپر تیری گردن باقی نہیں رہے گی، تیرے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ پھر کیسر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کی طرف آ سکے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جن کے ایمان کی گواہی اور گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جنہیں رسول اللہ سے بڑا پیار تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تھا نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کے ناخن تھے، نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا سر مبارک جو بال کاٹے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، آپ نے ان بالوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے یہ وصیت کی تھی، یہ بال جو ہیں اور یہ جو ناخن ہیں میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کے اوپر، میرے ناک کے اندر، میرے منہ کے اندر اور میرے کانوں کے اندر ڈال دیے جائیں تاکہ ان کا تبرک مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اور ایک قمیض تھی حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاویہ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کوئی گفٹ پیش کروں۔ جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اسے کوئی تحفہ دیتا ہے نا، پیار جس سے ہوتا ہے اسے تحفہ دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہتے ہیں، اے معاویہ میرا دل چاہتا ہے تجھے میں کوئی تحفہ پیش کروں۔ پھر رسول اللہ نے اپنی قمیض اتاری، وہ قمیض اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو پہنا دی، نیچے بنین بھی نہیں ہے، جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کئی دن اس قمیض کو زیب تن کیے رکھا، پھر اتارا اور طے کر کے رکھ دیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا یہ وصیت کی، وہ قمیض جو رسول اللہ نے مجھے پہنائی تھی نا میرے کفن کے اندر شامل کر دی جائے، کفن میں شامل کر دی جائے۔ نبی کائنات کی ایک حدیث اور سنیں، بات ختم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یبعث اللہ معاویہ تھا یوم القیامت، رافضیت کی موت ہے یہ حدیث، سن لیجئے، پلے باندھ لیجئے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث اللہ معاویہ تھا یوم القیامت وعلیہ رداء من الایمان، کل قیامت کے دن معاویہ اس حال میں اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ ان کے اوپر نور ایمان کی ایک چادر ہوگی، سب ننگے آئیں گے، برہنہ آئیں گے۔ معاویہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رسول کائنات فرما رہے ہیں علیہ رداء من الایمان، ایمان کی ایک ردا چادر پہنے ہوئے معاویہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ معاویہ پہ بھونکنے والوں بتاؤ کل قیامت کے دن معاویہ رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی چادر پہننے آئیں گے، تم کیا پہن کر آؤ گے؟ تمہارے پاس نفاق ہوگا، منافقت ہوگی، کس حال میں رسول اللہ کے ساتھ آؤ گے؟ یہ معاویہ ہیں جن کی عظمت کو، جن کی شان کو اہل حدیث سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت بنانے والے کی قسم، تیری عظمت کا ڈنکا بجا کے ہی چھوڑیں گے۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق،
انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے ہی چھوڑیں گے. یار زندہ صحبت باقی پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی, ہم نے تو سینہ جلا کے سرے عام رکھ دیا ہے. وما علینا الا البلاغ.